معانی آیت غالباً سے شروع ہوتا ہے، وہ پچھلی آیت ہے. یہ 64 جناب. شروع کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذین اختلفوا فیہ ھدی ورحمۃ للقوم یؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و صلوات کے بعد اس سے پہلے کفار کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کی مثال جو کہاوت ہے وہ بہت بری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقام اور عظمت ہے اس کی ذات بڑی عرفہ والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا جرم ان لهم النار فإنهم مفرطون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح کا کفر کرنے والے، اللہ کے منکر توحید کا انکار کرنے والے، یقینی طور پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جیسے کہ آپ کو اس امت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اسی طریقے سے آپ سے پہلے بھی ہم نے دنیا کے اندر کئی امتیں آئیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا. جی ان امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں رسول بھیجے. پھر ان رسولوں کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے بعد انبیاء کرام بھیجے. جی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پالیسیوں سے ہمیں متنبع کیا کہ یہ دنیا جو گمراہ ہوتی ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب خداوند قدوس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے خلیفے کے طور پر پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے یہ بات بیان کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. اس کے بعد فرشتوں نے کچھ اپنے دل کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقابلے کا امتحان رکھا آدم علیہ السلام کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان، اور مقابلے کے امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے، پاس ہوئے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اس بات کو حکم دیا کہ تم اب بطور تعظیم کے آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ کے لیے، ان کی عزت کے لیے اور ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں تعظیم کے طور پر جھک جاؤ، ان کی بارگاہ میں سجدہ کرو. یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، سجدے کی دو قسمیں. جی ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، جو عبادت کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماں سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کبھی یہ جائز تھا، نہ قیامت تک جائز ہو سکتا ہے. یہ جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو سجدوں کا ذکر کیا، ایک تو یہ کہ تخلیق آدم کے بعد تمام انبیاء کرام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم،
یعنی آدم کی بارگاہ میں آدم کے لیے سجدہ کرو۔ دوسرا، یعقوب علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ ان دو سجدوں کا ذکر ہے، یہ دونوں تعظیم کے سجدے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ محض تعظیم کی خاطر، ان کے پروٹوکول کی خاطر، ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا گیا، وہ بھی تعظیم کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، عظمت کے لیے، مقام کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور ہماری شریعت میں، پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضور نے منع فرمایا۔ سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ نہ کبھی جائز تھا نہ وہ ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، سر زمین پر رکھنا، یہ پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، کہ جیسے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، یوسف علیہ السلام کی فیملی کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں، تو وہ سجدہ بطور تعظیم کے تھا، بطور عبادت کے نہیں تھا۔ حضور نے اس کو منع اس لیے کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میری امت بعد میں آنے والے اس سجدہ تعظیم کو کہیں عبادت کا رنگ نہ دے دے۔ چونکہ ایک شبہ تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ جی، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ ہماری شریعت کے اندر نہ سجدہ عبادت کا تو کسی دور میں بھی جائز نہیں تھا، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ مثال کے طور پر ہم کسی کو جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ جھکنا سجدہ نہیں ہے۔ یا کبھی ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کو چومتے ہیں، چومنے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور اس نیت سے کہ آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں یا آپ کسی کی تعظیم بجا لانے کے لیے زمین پر اپنی ناک اور پیشانی کو رکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات کئی حضرات اولیاء کاملین کی قبور پر جاتے ہیں تو قبر کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، وہ بوسہ دینا علیحدہ بات ہے، وہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ تعظیم کا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اور اس لیے لوگوں کو غلط فہمی اور شبہ نہ ہو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر جائیں، کسی ولی اللہ کی قبر پر جائیں، تو ادب کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ ان کی زندگی میں ان سے ملاقات کرتے تو کیسے کرتے جی؟ مثلا آپ کسی دوست سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں؟ کم از کم آپ کے اور اس کے درمیان 2-3 فٹ کا گیپ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قبر کی تعظیم یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو قبر سے کم از کم 2-3 ہاتھ ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ طریقہ، یہ مطلب نہیں کہ قبر کے اوپر آپ چڑھ جائیں۔ اور اگر آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بزرگان دین کی چوکھٹ کو، ان کی پائنتی کو بوسہ دیں، تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں آپ کو موقع ملے تو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، اس لیے کہ جو حلال لوگ سمجھیں گے کہ یہ شاید سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی تنہائی میں، اکیلے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے اندر فرط مسرت جذبے، مطلب ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر، یعنی محبت کی بنیاد پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر کی پائنتی کو، چوکھٹ کو بوسہ دیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن پبلکلی عام لوگوں کے سامنے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سجدہ کر رہے، سمجھ گئے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ
शैतान ने जब सजदा, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को सजदा करने का, तो शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया, सजदा ना किया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने वो जिस बारगाह में था, जिस कुर्ब में था, जो उसको मकाम हासिल था अल्लाह ताला के कुर्ब का, वहां से अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया, दूर कर दिया। फरमाया कि फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, आज के बाद तू निकल जा, तू मेरी बारगाह में मरदूद है। व अलैका लानत अला यौमिद्दीन, और क़यामत तक तुझ पर फिटकार है, लानत है। लानत के माना ये कोई गाली नहीं है, लानत के माना ये अपोजिट है रहमत के। रहमत के माना ये अल्लाह के करीब होना, और लानत के माना है अल्लाह से दूर होना। यानी मतलब यह है कि आज क़यामत तक के लिए तू मेरी बारगाह से दूर हो गया है, अब मेरी रहमत तुझ पर नुमाया नहीं होगी, मेरी रहमत से, मेरे कुर्ब से दूर हो जा। अब शैतान ने सोचा कि जहन्नमी तो बन गया, अब मैं अकेले जाऊंगा जहन्नम में तो दिल घबराएगा, अब कम से कम अपनी पार्टी तो बनानी चाहिए। फिर शैतान ने कहा कि बारी ताला ठीक है, तूने मुझे मरदूद कर दिया, अपने दरबार से निकाल दिया, कुर्ब से निकाल दिया, मुझसे वो मकाम छीन लिया जो तूने मुझे मकाम दिया था, लेकिन अब मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि तेरे बंदों को गुमराह करूं, उनको सही रास्ते से भटकाऊंगा। और इसीलिए कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर दो ग्रुप हैं, दो पार्टियां, टू पार्टी गवर्नमेंट है। बाद मुल्कों में तो कई पार्टियां होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में तो अनगिनत हैं। तो आम तौर पर यह होता है कि दो पार्टियां होती हैं, तो इस दुनिया में भी टू पार्टी गवर्नमेंट है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। अल्लाह ताला अहले ईमान का दोस्त है, वो अपने दोस्तों को कुफ्र की अंधेरियों से निकालकर, मतलब है नूर की तरफ, इस्लाम की रोशनी की तरफ ले जाता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान का भी ग्रुप है, औलियाहुम शैतान, उनके दोस्त शैतान है। वो क्या करते हैं, युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो नूर से निकाल कर इस्लाम से दूर करके कुफ्र में उनको ले जाते हैं। तो ये दो फंक्शन है। अल्लाह ताला का काम क्या है, जुल्मत से निकालना, नूर में दाखिल करना। शैतान का काम क्या है, नूर से निकालना, जुल्मत में दाखिल करना, अपोजिट। अब जाहिर बात है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में शैतान तो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने शैतान को इख्तियार दिया और बंदों को भी इख्तियार दिया कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अच्छाई को इख्तियार करें या बुराई को इख्तियार करें। तो अब जाहिर है कि शैतान क्या करता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम। अब जब शैतान गुमराह करता है तो जाहिर बात है गुमराह करने के लिए वो तरीक़ेकार चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान ये करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए बुराई को बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश करता है, यानी बुराई को मुज़य्यन करके, आरास्ता करके, डेकोरेट करके, खूबसूरत करके दुनिया के सामने पेश करता है जी। नतीजा ये होता है कि फिर लोग क्या करते हैं, फरमाया फ़हुवा वलियुहुम, फिर वो उनका मुतवल्ली उमूर होता है, गाइड होता है। अब जाहिर बात है कि जिसकी आप पैरवी करेंगे आपका लीडर तो वही है। अगर आप किसी अच्छे बंदे की पैरवी करेंगे तो इसका मतलब आपका लीडर वो है, और अगर बुरे बंदे की लीडिंग में आप जाएंगे, उसकी पैरवी करेंगे तो वो आपका लीडर है। जिस तरीके से अरबी कुरान की इस्तिलाह में जो राहबर होता है, रहनुमा होता है, उसको इमाम कहते हैं जी। एक तो इमाम वो होता है पेशवा, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो इमाम आगे होता है, इमाम के माना भी आगे के ही होते हैं।
ایک تو وہ امام ہے، وہ بھی امام ہوتا ہے کہ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو لیڈ کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر کوئی کسی پارٹی کا سربراہ ہو یا مذہبی طور پر، تو وہ بھی ایک طرح کا آپ کا پیشوا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَئِمَّةُ الْكُفْرِ يَهْدُونَهُمْ، جیسے مسلمانوں کے امام ہیں نا، کافروں کے امام بھی ہیں۔ مسلمانوں کے امام کیا ہے؟ وہ بندوں کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور جو کافروں کے امام ہیں وہ اللہ سے اپوزٹ سائڈ میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اللہ سے ان کو دور کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ امام مسلمانوں کے بھی ہیں، کافروں کے بھی ہیں، لیڈر مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں، کافروں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور شیطان یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کو اپنے پیچھے چلاتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی لالچ تو دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو سبز باغ دکھاتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو اپنی مرضی کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت کی لالچ دیتا ہے۔ اگر اچھے کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، وہاں حوریں ہوں گی، جناب غلمان ہوں گے، تو لالچ تو اللہ بھی دیتا ہے جی، اور پھر ساتھ اللہ ڈراتا بھی ہے۔ اگر میری بات نہیں مانو گے، میری مرضی، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا کام یہ ہے، وہ جب بندوں کو گمراہ کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو وہ برے اعمال کو شیطان بھی بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کی دلچسپی ہو، لوگ اس کی طرف چلے، اور جب وہ لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا نا اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ اور جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا ولی کون ہے؟ ہمارا بھی ولی ہے، ان کا بھی ولی ہے، ہمارا اچھا ولی ہے اور ان کا برا ولی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا ولی ہے جو ان کے برے راستے پر چلاتا لے جاتا ہے، اور وہ کب تک لے جاتا ہے؟ الیوم، ٹوڈے۔ یہ جو دنیا نہیں ہے وہ صرف اس دنیا میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، اس دنیا میں جانے کے بعد پھر شیطان کا کوئی اثر رسوخ نہیں رہے گا۔ اور فرمایا کہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے لیے بھی، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو شیطان کو اپنا گائیڈ مانیں گے، ولی مانیں گے، امام مانیں گے، راہبر مانیں گے، رہنما مانیں گے، پھر اس رہنما پر بھی لعنت اور اس کے پیچھے چلنے والوں پر بھی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان سب کے لیے، امام کے لیے بھی اور پیروکاروں کے لیے بھی، دونوں کے لیے سیم جی۔ وہ کسی نے اونٹ سے پوچھا نا کہ یہ بتاؤ کہ اترائی اچھی ہے یا چڑھائی اچھی ہے، یعنی اگر تم سفر کرو تو ڈاؤن ہل اچھی یا سٹیپ ہل اچھی ہے، یعنی چڑھائی اچھی یا اترائی اچھی؟ اب ظاہر بات ہے کہ اونٹ جب پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے نا تو سارا بوجھ اس کی پچھلی ٹانگ اوپر پڑتا ہے، جب اترائی میں اڑتا ہے تو بڑی مشکل سے سارا بوجھ اس کا اگلی ٹانگوں پر پڑتا ہے۔ تو اونٹ آسانی کے ساتھ جو لیول پلین مطلب ہے کہ میدانی علاقہ، اس میں آسانی کے ساتھ چلتا ہے۔ اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اترائی اچھی یا چڑھائی؟ اس نے کہا دونوں پر لعنت ہے، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں پر لعنت ہے، جو ان کا گائیڈ ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اس کے پیروکار ہیں ان پر بھی لعنت۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان سب کے لیے، پیروکاروں کے لیے، امام کے لیے بھی اور ان مقتدیوں کے لیے بھی، سب کے لیے جہنم ہے۔
تو آگے یہ تو تھا پچھلے جو میں نے اس کا قدر اس کا خلاصہ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی، یا ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے الا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کو تشریح کر کے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کلام پاک کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی پر. من حیث الکلام، جس کو ہم کلام الہی کہتے ہیں نا، اللہ کے کلام کے اندر صوت بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، حروف بھی نہیں ہے. جو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ متکلم ہے، اللہ کلام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے کلام میں نہ آواز کا محتاج ہے نہ حروف کا محتاج ہے. حروف کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے، آواز کے بغیر ہم سن نہیں سکتے جی. اب اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر حروف بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے. اب وہ ڈائریکٹ ہم تو اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. پھر جن نفوس پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کرتا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ بغیر حروف کے پڑھ لیتے ہیں اور بغیر آواز کے سن لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو کہاں نازل کیا؟ آپ کے قلب انور میں، دل پر نازل کیا جی. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے وہ نازل کیا؟ ہمارے لیے، قوم کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم آواز نہ ہو تو سن نہیں سکتے، حروف نہ ہوں تو. بھائی دیکھیں نا، کوئی بھی زبان آپ پڑھیں گے، وہ پنجابی میں لکھی ہو، انگلش میں ہو، جرمن میں، اٹالین میں، عربی میں، اردو میں، جب تک وہ حروف نہیں ہوں گے تو ہم پڑھیں گے کیسے جی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے نبی کی معرفت ہم تک پہنچایا. اب جب نبی کلام کرتے ہیں تو آواز بھی ہوتی ہے. اب جب کلام کرتے ہیں، جو آواز ہوتی ہے اس آواز کو حروف کے اندر لکھا بھی جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس کو لکھا جا سکتا ہے. اب لکھنے والا اس کو انگریزی میں لکھے، اردو میں لکھے، جس میں بھی لکھے وہ لکھ سکتا ہے. اب سرکار درمیان میں واسطہ ہے. اللہ کے کلام کی حیثیت یہ ہے کہ ہم نہ اس کو سن سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا. اب حضور سے ہم تک پہنچا. جب حضور نے وہ اللہ کا کلام پڑھا تو حضور تو بنی نوع انسان ہے، اس کے اندر آواز بھی تھی، اور پھر آواز کو حروف کے اندر لکھا بھی جا سکتا ہے. تو ہماری ضرورت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت اس کلام پاک کو حروف بھی دیے اور آواز بھی دی. اب مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں، آپ سمجھ نہیں سکے جی، اس کی وضاحت کرنے کا حق میرا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ کا. یعنی کوئی آدمی بات کرتا ہے اور سننے والا سمجھ نہیں سکا، وہ اس کو کہتا ہے پلیز ذرا اس کو رپیٹ کریں، ہمیں سمجھائیں. تو اس کی وضاحت کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ جس نے گفتگو کی ہے. اور بعض گفتگو ایسی ہوتی کلیئر ہے، اگلے بندے کو سمجھ آ گئی، لیکن ہو سکتا ہے جو وہ سمجھا ہو بولنے والے کی وہ مراد نہ ہو. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. یعنی ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اس کا ایک معنی سمجھتے ہیں، جو بولے گا تو آپ صرف وہی معنی سمجھیں گے. ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کی مراد وہ معنی نہ ہو جو آپ سمجھیں. پھر بھی
اسی کا کام ہے نا اس کو وضاحت کرے. تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور یہ کیوں نازل کی یہ پبلک تو نہیں سمجھ سکتی. الا لتبین لہم، یہ آپ پر اس لیے نازل کی کہ آپ ان کو بیان کریں، تشریح کر کے بتائیں کہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے. قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو حضور سے پوچھا گیا اور حضور نے اس کی وضاحت کی. بہترین تفسیر کلام پاک کی وہ ہے جو صاحب قرآن بیان کرے، اس لیے کہ ان پر نازل ہوا ہے اور جس نے نازل کیا اس نے تشریح بھی بتا دی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں جناب، کو مشکل لفظ آتا ہے جی، وہ آپ کو تشریح کر کے بتاتے ہیں تو وہ اس لفظ کا بتاتے ہیں کہ مطلب اس لفظ کا اٹس مین، اس کا یہ معنی ہے جناب، اس کا یہ معنی ہے اور یہ بھی معنی ہے. اب سرکار پر قرآن نازل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل وہی حضور پر نازل کرتے تو حضور وہ جو آپ کے قلب انور پر نازل ہوا نا، حضور اس قلب انور پر نازل ہونے والے کو جلدی جلدی یہ کام کرتے کہ اپنے حروف اور آواز سے اس کو پڑھتے جلدی جلدی، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی مس ہو جائے میں بھول جاؤں. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا تو حرک بہی لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں. یعنی مطلب ہے کہ ایک آدمی کسی کام کو جلدی جلدی کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب قرآن یاد کرنے میں، اس کے پڑھنے کے اندر بھی حضور کو تکلیف ہو جائے. اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ جگہ دینا. آپ اگلی کرسی پر ہو جائیں. دوسری پڑھیے جناب. ماشاء اللہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیں. حرک یحرک یہ باب تفعیل ہے اور صاحب علم جانتے ہیں کہ یہ مبالغے کے لیے آتا ہے جی. کسی چیز کے اندر مبالغہ کرنا، روٹین سے بڑھ کر ایکسٹرا مطلب ہے قوت صرف کرنا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے محبوب مبالغہ نہ کریں، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. آپ کی نیت یہ ہے کہ لِتَعْجَلَ بِهِ، تاکہ اس کو جلدی جلدی آپ یاد کر لیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا نا. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے نا فَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہاں جی ہم ایسا پڑھائیں گے نا آپ کو. ہاں یہ لوگ پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والا بھول جاتا ہے، یہ استادوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اس میں استاد کے پڑھانے اور طالب علم دونوں کی محنت درکار ہوتی ہے. استاد لائق ہو، شاگرد محنت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ بیڑا غرق. استاد محنتی ہو، نہیں طالب علم محنتی ہو، استاد سست ہو یا اس کو آتا ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی پرابلم. اب استاد وہ کہ جس جیسا استاد ہی کوئی نہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے. شاگرد وہ ہے کہ پوری دنیا کے اللہ کی پوری مخلوق میں اتنا ذہین شاگرد کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے جی. وہ لوگوں کا پڑھایا ہوا بھول سکتا ہے، اگر وہ اس کو رپیٹ نہ کرے تو بھول سکتے ہیں. ہم پڑھا دیں نا تو آپ کو رپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھول سکتا ہی نہیں ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں. انا علینا جمعہ و قرآن، یہ آپ کے سینے کے اندر جمع کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے.
بنازل ہم نے کی ہے، اس کو قیامت تک رہنا ہے، بھولنے کے لیے تو ہم نے نازل ہی نہیں کیا جی۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فکر نہ کریں، انا علینا جمعہ، اس پورے قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، وقرآن، اور پڑھانا یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم جمع بھی کریں گے آپ کے سینے میں، اس کو مس نہیں ہونے دیں گے، پڑھائیں گے بھی ہم۔ پڑھانے والا اللہ کی ذات ہو، پڑھنے والے محبوب ہوں، تو پھر کمی کیا رہ سکتی ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ان علینا بیانا، اب رہ گئی تشریح، اس قرآن کی وضاحت، تفسیر، تشریح، وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، اصل لفظ ہے بیانا ہو، بیان مضاف ہو مضاف الیہ، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے، جب تک تغیر نہ ہو وہ اضافت ہی درست نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں میرا فون جناب، اب اس کا مطلب ہے میں اور ہوں، فون اب یہ تو نہیں کہہ سکتے میں میرا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتی، یعنی مضاف بھی ایک ہو مضاف الیہ بھی ایک ہو، اس کے اندر تغایر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب بیان اور ہے اور قرآن اور ہے، بیان اور ہے اور قرآن اور ہے۔ وہ جو بیان ہے وہ قرآن کی شکل میں تو ہے نہیں، سکھایا اللہ نے، وہ بیان کیا ہے؟ وہ سرکار کی سنت ہے جی، حضور کی حدیث ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وحی کی دو قسمیں، ایک وحی جلی اور وحی خفی ہے۔ وحی جلی یہ قرآن ہے جو بذریعہ جبریل حضور پر قرآن نازل کیا گیا۔ وحی خفی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بطور الہام کے، بطور القاء کے حضور کے قلب انور کے اندر ڈالا جی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو بیان کرنا بھی یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یا ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، پہلی بات یہ ہے جامع القرآن کون ہے جی؟ اللہ کی ذات، نص سری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ڈیوٹی۔ تو اللہ نے جمع کیا نہیں کیا؟ کہاں کیا؟ حضور کے سینے میں، قلب انور میں۔ اب سرکار نے کہاں جمع کیا؟ صحابہ کے سینے میں، یعنی جو صحابہ کرام کے اندر سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تھے، حضور نے، اللہ نے حضور کے سینے میں جمع کیا۔ حضور نے کہاں جمع کیا؟ صحابہ کے سینے میں جمع کیا۔ اب حضور کا وصال ہو گیا، اب وہ پیپر پر تو لکھا ہوا تھا، دیگر صحابہ کرام نے اپنے طور پر یادداشت کے طور پر کچھ، جیسے آپ کی نوٹ بک نہیں ہوتی جی، آپ یہاں درس میں تشریف لاتے ہیں تو یہ کریں بالفرض، آپ کو باتیں آپ اس میں نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمپلیٹلی پورے میرے الفاظ آپ نے لکھے ہوئے، ضروری نوٹس آپ لکھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کے پاس تھوڑا تھوڑا، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، لیکن سارے کا سارا قرآن جمع کہاں تھا؟ حافظوں کے سینے میں۔ اب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ موطا کے اندر یہ ہوا کہ کافی حفاظ شہید ہو گئے، 700 کے قریب صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر اس طریقے سے یہ سارا کام چلتا گیا تو قرآن تو ہم سے چلا جائے گا جی، یعنی مطلب وہ تو سینوں میں ہے نا، جب سینے نہ رہے تو قرآن بھی نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جو سینوں میں ہے نا اس کو کاغذات کے اوپر لکھ دیا جائے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا اب یہ کرنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا، اگر یہ کرنا ضروری ہوتا تو حضور کرتے نا، حضور نے کیوں نہیں کیا جی؟ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ حضور نے نہیں کیا، اگر یہ کرنا ضروری ہوتا تو حضور کرتے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر قرآن کا لکھنا ضروری ہوتا تو حضور لکھ کر جاتے نا جی، یہ تو حضور نے کام نہیں کیا، یہ تو صحابہ نے کیا، یہ بعد میں ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے حضور نے کیا یا نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ جو بعد میں آپ نے کام کیا وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، وہ مفید ہے یا غیر مفید ہے، سوال یہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کام ضروری ہوتا ہے تو حضور کرتے جی، آپ نے فرمایا وہ حضور نے نہیں کیا، اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے عمر کے سینے کو کھولا تھا نا، میرا سینہ بھی کھول دیا۔ سوچا یہ کام کیسے کیا جائے، تو بہت بڑے حضور کے کاتبے وہی تھے حضرت غالباً کیا نام زید بن ثابت ہے نا جی، حضرت زید بن ثابت جی حافظ قرآن بھی تھے، قاری بھی تھے اور کاتبے وہی تھے، یعنی اکثر بیشتر وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اس مجلس کا سیدنا حضرت عمر فاروق کو چیئرمین بنایا گیا، بس ٹھیک ہے یہ آپ کی نگرانی میں کام ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ صحابہ کرام کو سلیکٹ کیا، اس کے اندر ڈیوٹی یہ لگائی حضرت زید بن ثابت کی جی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ کیا کہ آپ بھی یاد تھے دیگر صحابہ کرام جو آپ کے سینے کے اندر سرکار نے جمع کیا تھا نا، اس کلام پاک کو یہ کیا کہ سارے کا سارا لکھ دیا جی، جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد وہ نسخہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا جی، جمع کر کے کتابی شکل میں ان کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کے پاس تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے وہ نسخہ سیدنا حضرت عمر فاروق کو دے دیا، ان کے بعد چونکہ وہ امیر المومنین وہ تھے، 10 سال آپ کی حکومت رہی، وہ نسخہ آپ کے پاس رہا۔ پھر جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وہ نسخہ یہ کیا کہ اپنی بیٹی جو ام المومنین حضرت حفصہ ہیں، ہم سب کی ماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ، جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے حوالے کر دیا، بیٹی یہ سنبھال کر رکھو۔ اب سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام بہت پھیلا، یعنی پورا جزیرۃ العرب جناب، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، افریقی ممالک فتح ہوئے، حتیٰ کہ صحابہ کے دور میں یہ سندھ کے پاکستان کہاں تک مسلمان پہنچے۔ اب لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ ہمیں قرآن کے نسخے ملنے چاہیے، کہ کتاب الہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، یاد کریں۔ اب یہ دور تھا سیدنا حضرت عثمان غنی کا جی، آپ نے وہ نسخہ حضرت بی بی حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ سے منگایا۔ منگانے کے بعد حضرت زید ہی کی ڈیوٹی لگائی کہ پہلے بھی آپ نے لکھا تھا، اب یہ کریں کاتب بٹھائیں اور اس کے نسخے کاپی کریں۔ آپ نے وہ کاپی کیا، البتہ آپ نے ایک ترمیم کی کہ کلام پاک جو نازل ہوا علی 7 احرف، 7 لغتوں کے مطابق، تو فرمایا کہ آپ یہ کریں کہ اس کو صرف جو قریش کی لغت ہے نا اس کے مطابق لکھیں، اس لیے کہ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ جی
اب لوگ کنفیوز نہ ہوں جی۔ آپ نے یہ کیا کہ حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ لغت قریش کے مطابق آپ جو ان کا لہجہ ہے، جو مطلب ہے کہ پروننسیشن ہے ان کی، اس کے مطابق آپ لکھیں۔ آپ نے پھر وہ جمع کیا، پھر کئی نسخے تیار ہوئے، پھر عالم اسلام کے اندر وہ پہنچائے گے، پھیلائے گے جی۔ تو ہمارے اکثر و بیشتر بعض خطبوں کے اندر بھی ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا جامع القرآن، جو صراحتاً غلط ہے جی۔ آپ کوئی جامع القرآن نہیں ہے، ناشر قرآن ہے جی۔ آپ نے قرآن کو نشر کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ جامع قرآن پہلا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے نبی نے، اللہ نے حضور کے سینے میں جمع کیا، حضور نے صحابہ کے سینے میں جمع کیا۔ اب سینے سے نکال کر کتاب میں جمع کرنے والے جس شخصیت کے سر سے رائے وہ حضرت عمر فاروق ہے، رائے انہوں نے دی۔ جس کے دور میں جمع ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس شخص نے جمع کیا وہ حضرت زید بن ثابت ہے۔ تو یوں کہنا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق اصل میں بائیمانہ جامع القرآن ہے کہ آپ کے دور خلافت میں کلام پاک کاغذات کی صورت میں ایک کتاب میں جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جمع نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہو چکا تھا بہت عرصہ، انہوں نے اس کی اشاعت کی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ناشر قرآن حضرت عثمان غنی ہے، اس کی نشر و توضیح کرنے والے موضع قرآن کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی ہیں۔ بہرحال بات یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اب وہی کی دو قسمیں، وہی جلی وہی خفی۔ وہی جلی قرآن ہے، وہی خفی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر، قرآن کا مفہوم، اس کے معانی حضور کے قلب انور کے اندر اللہ نے القاء کیے۔ اللہ فرماتا ہے نا ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کو کیا کریں؟ بیان کریں۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور ہے، بیان قرآن اور ہے۔ تو قرآن تو یہ ہے، بیان قرآن حدیث ہے جی، سرکار کی سنت ہے۔ پھر سرکار نے اپنے عمل سے اس کی تشریح کی، اپنے قول سے اس کی تشریح کی۔ تو قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ جو حضور بیان فرمائے جی۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن بعض کی تشریح کرتا ہے، یہ بھی 100% کریکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جگہ ایک بات کو اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا، دوسرے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جو ہم مفہوم سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مفہوم نہ ہو جو ہم سمجھیں جی۔ اللہ کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ کا نبی سمجھا ہے جی۔ تو اس سے سب سے بہترین قرآن کی تفسیر کون ہے؟ تفسیر بالماسور ہے، جو سرکار کی زبان سے سرکار سے پوچھا گیا تو حضور نے بتایا اس کی تشریح، اس کی تفسیر یہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر جناب اس کے اندر موضوع حدیثیں بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، یہ ساری بہت ساری ہیں۔ اس کے اندر جو قرآن کے اندر احتیاط برتی گئی، یہ قطعی طور پر یعنی مطلب ہے کہ قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی المنتقل بھی ہے، تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، لیکن قطعی البیان نہیں ہے۔ بعض لوگ جو حدیث کا، سنت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جتنا یہ یقینی ہے حدیث یا سنت جو ہم تک پہنچی وہ اتنی یقینی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا جی، قرآن میں طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، تو پھر اس آرڈر پر عمل کیسے کرو گے جی؟ قرآن نے یہ کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کی ڈیٹیل قرآن نے نہیں بتائی۔
کہ کیا کیا کام کرو گے تو روزہ قائم رہے گا اور کیا کیا کام کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ نے یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، یہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوتی ہے، اس کے شرائط کیا ہے، کب فرض ہوتی ہے، یہ تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو۔ قرآن نے یہ تو نہیں بتایا کہ حج کیا کیسے جاتا ہے، اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس تم مطلب احرام سے، حرم سے احرام باندھو، پھر مینا میں جاؤ جناب، پھر رات وہاں گزارو، پھر تم عرفات میں جاؤ جناب، پھر مزدلفہ میں آؤ، پھر عرفات میں مینا میں آؤ، حجامت کراؤ، رمی کرو، پھر طواف افاضہ کر، یہ تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ تو اگر قرآن کافی ہے تو نماز قرآن کے حساب سے پڑھ کر دکھاؤ، زکوٰۃ ادا کر کے بتاؤ، روزہ رکھ کر بتاؤ، پھر اور چھوڑیں۔ کلام پاک کے اندر جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ صرف 4 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزیں، 5ویں چیز کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ کھوتے دا کدے ذکر نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، کتے نہ ذکر نہیں، بلے نہ ذکر نہیں، لومڑی نہ ذکر نہیں، گدڑ دا ذکر نہیں، الو دا ذکر نہیں، یہ تو کہیں بھی نہیں، کہ کلام پاک تو کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب، اور پھر اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں ما احل اللہ لکم ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی وہ آیا جو تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں تم پر۔ اس کا مطلب ہے حلال حرام کرنے کا اختیار سرکار کو بھی ہے۔ یہ 4 کے علاوہ باقی جتنی چیزیں وہ ساری اللہ کے نبی کی معرفت میں پتہ چلا بھئی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو سنت رسول کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر تم عمل کیسے کر سکتے ہو؟ ایک نماز سے پڑھ کے دسو۔ ہاں، اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کئی بڑے بڑے سکالر بنے ہوئے ہیں جی، وہ اردو کی کتابیں پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیریں پڑھ لی، اور درس قرآن دینا شروع کر دیا، بڑے بڑے مفسر بن گئے جناب۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ بیان کریں۔ قرآن کی بذات تفسیر بیان کرنا یہ سرکار کا حق ہے۔ حضور نے اس کی تشریح فرمائی، اس کی تفسیر فرمائی، اور اس لیے سب سے بہتر تفسیر کیا؟ تفسیر بالمعصور ہے، یعنی قرآن کی تفسیر سب سے اعلیٰ ہے کہ صاحب قرآن جس پر نازل ہوا وہ کہے۔ جس طریقے سے میں گفتگو کرتا ہوں، اگر میری کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو میری گفتگو کی تشریح کرنا میرا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو بات کرتے ہیں اور مجھے سمجھ نہ آئی تو تشریح کرنا کس کا حق ہے؟ وہ جس نے بات کی ہے۔ تشریح کرنا یہ سرکار کا حق ہے۔ اب تراجم کے ساتھ ایک اور بات آپ کو عرض کروں کہ کلام پاک کے اندر جو حروف استعمال نہیں ہوتے تھی، کلام پاک کے اندر ایک ہی لفظ کہیں 5 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، کہیں 6 معنوں میں، کہیں 10 معنوں میں، کہیں 15 معنوں میں، کہیں 20 معنوں میں، لفظ ایک ہے لیکن ہر جگہ اس کا معنی مختلف ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہمارے علماء کرام، حضرت امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ، قدیم العلماء، آپ نے کتاب لکھی مفردات قرآن جی۔
یعنی کلام پاک کے جو لفظ ہیں نا ان کے معنی بتائیں. بس لفظ نور کلام پاک میں کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ نور کے معنی روشنی کے بھی ہیں، نور کے معنی قرآن کے بھی ہیں، نور کے معنی حضور کے بھی ہیں، نور کے معنی بہت سے معنوں میں. لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، ذکر کے معنی ذکر کے بھی ہیں، ذکر کے معنی قرآن کے بھی ہیں، ذکر کے معنی رسول اللہ کے بھی ہیں. اب لفظ تو ایک ہے، ہر جگہ ذکر کا معنی یہ نہیں اللہ اللہ کرنا. تو انہوں نے مفردات قرآن کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لفظ بیان کیا کہ فلاں لفظ جو ہے وہ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب ہر آیت میں فلاں آیت میں اس کا یہ معنی ہے، فلاں آیت میں اس کا یہ معنی ہے، فلاں آیت میں اس کا یہ معنی ہے، فلاں جگہ اس کا یہ معنی ہے. اور ان سے زیادہ اور آسان کتاب تھوڑے عرصے کے بعد علامہ دامغانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی قاموس القرآن. امام راغب اصفہانی نے شروع میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنے معنوں میں آتا ہے. انہوں نے مختلف آیات لکھی ہیں، اس آیت میں یہ معنی، اس آیت میں یہ معنی، اس آیت میں یہ معنی. علامہ دامغانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاموس القرآن کے اندر یہ لکھا کہ یہ لفظ 15 معنوں میں آیا ہے. نمبر 1 تھی، پہلے 15 معنوں کی تشریح کی نا، اس کا یہ معنی بھی ہے، یہ 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 بھی ہے. اب ڈیٹیل کے ساتھ الگ ترتیب پہلا معنی بتایا تھا، اس کی دلیل یہ ہے اس آیت میں اس معنی میں یوز ہوا ہے، اس فلاں آیت میں اس کا یہ معنی ہے، فلاں آیت میں اس کا یہ معنی ہے، فلاں آیت میں اس کا یہ معنی ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس کی تشریح کی. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تفسیروں کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعریف معنوی، تعریف لفظی تو قرآن کی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ایک زبر زیر پیش جیسے نازل ہوا ویسے موجود ہے، لیکن تحریف معنوی موجود ہے. اب مثال کے طور پر کلام پاک کے تراجم کو جمع کریں، کلام پاک کی اردو تفسیروں کو جمع کریں، ایک نے اور مفہوم لکھا ہے، دوسرے نے اور مفہوم لکھا ہے، ایک نے اور معنی لکھا ہے، دوسرے نے اور معنی لکھا ہے. اب جب ہماری اپنی دسترس عربی تک نہیں ہے تو ہم سے نہیں، اچھی بات ہے، کلام پاک بھی پڑھنا چاہیے، اردو کا ترجمہ بھی پڑھیں، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، لیکن اس سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ پورے طریقے سے قرآن کو سمجھ گئے تو یہ بات غلط ہے. پھر اشرا سے ہی ہوتا ہے جیسے محمد علی مرزا کا ہوا ہے. اب بیچارہ اس کی فیلڈ اور تھی. اب مثال کے طور ایک آدمی ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، میڈیسن کا ڈاکٹر ہے، تو جوتے گاڑنے کی دکان شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ معمولی کام ہے پر یہ اس کے بس کی بات نہیں. ایک آدمی یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھا، انجینئر ہے. اب انجینئر کہاں اور یہ اسلامیات کہاں، جی اس کے تو پڑھنا پڑتا ہے. اب صرف اردو ترجمہ، انہیں جتنی کتابیں رکھی سب اردو کی ہیں، وہ حدیث بھی وہ بھی اردو، جو تاریخ کے وہ اردو جناب. آپ پڑھنے کے بعد لیکن اس کے اندر وہ معیار نہیں ہے. یہ علم دین پڑھنے کے لیے لوگوں نے 20 25 30 سال صرف کیے ہیں جی. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کئی علوم ہیں جن کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. پہلے نمبر پر جو علم ہے جس کو ہم صرف کہتے ہیں جی، اور دوسرے نمبر پر نحو ہے، اور ان کو مجموعی طور پر علم الاعراب بھی کہتے ہیں. پھر اسی کو عربی کو سمجھنے کے لیے علم معانی کی ضرورت ہے، علم بیان کی ضرورت ہے، علم بدیع کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہم پڑھیں گے تو عربی سمجھ سکتے ہیں. پھر قرآن کی تفسیر کرنے کے سمجھنے کے لیے اصول تفسیر کی ضرورت ہے. تفسیر کرنے کا اصول کیا ہے جی؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان فی علوم القرآن، علامہ بدر الدین زرکشی کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، متعدد لوگوں کی کتاب ہے.
جو اصول تفسیر کے اوپر لکھی گئی. آپ نے قرآن بیان کرنا، تفسیر بیان کرنی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو صرف اردو کتابیں پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کر آدمی اس کا ماہر نہیں ہوتا جی. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. قرآن محتاج ہے بیان رسول کا جی، اور قرآن کی وہی تفسیر درست ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی جی. اب حضور لوگوں کے لیے کیا بیان کریں؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ لِلنَّاسِ، یعنی لوگوں کے لیے آپ بیان کر دیں. کیا بیان کریں؟ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی مطلب جس کے اندر لوگوں نے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ اس کے اندر جو دیگر معاملات میں لوگوں میں اختلاف ہوا ہے نا، یہ قرآن کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، تاکہ سرکار اس کی وضاحت فرما دے. اور وہ کیا ہے؟ من امر الدین، دین کے امر میں. اور دین کا امر کیا ہے؟ فی الامر الدین، امر دین کیا جو حضور سمجھائیں گے؟ فرمایا کیا؟ توحید. وہ کیا؟ اللہ کی توحید ہے. وہ شرک، اور شرک کا مفہوم کیا ہے؟ شرک کیا جی؟ یہ دین کے امور میں سے جی. آپ نے فرمایا جبر، جبر کیا ہے؟ قدر کیا ہے؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ لکھا ہوا ہماری تقدیر میں تھا تو ہم تو مجبور تھے کرنے کو. وہ ایک بندہ کسی باغ وڑیا نا جنا تے وہ درخت سی کو سیب یا کسی چیز اتنے چڑھ گیا تے کچھ وہ توڑے نہ تے جڑا کچا مطلب ہے کھٹا ہوئے انہوں سٹ دے تے میٹھا ہوئے تے کھا لوے جناب. وہ مالک نے تکیا ہوئے میرے باغ دا کسی نے تباہی کر دیتی، وہ کھانا تلا دے سارا، وہ کتر کے توتے ان طرح سارا تھلے سٹیا. وہ ایک دا سوچن لگا وہ بندہ کیڑا آندا ہے. دیکھا ایک آدمی آیا سیدھا چپ کر کے درخت اتنے چڑھ گیا جناب، تے وہ کم اپنا شروع کر دیتا. یہ بھی گیا نیچے جا کے دیکھ رہا اس نوں کہندا او تو کتنے چڑھ کی کر رہے ہیں؟ اسے کہا کمال دی کر رہے ہیں. وہ تو نہیں سنیا؟ ساڑھے سارے بزرگ فرماندے ہیں اللہ دی مرضی تو بغیر تے کھ نہیں ہلتا. تو میں اتنا جا 6 فٹ دا آدمی اللہ دی مرضی تو بغیر درخت سے کسا چڑھ گیا؟ اللہ دی مرضی تو بغیر کھ نہیں ہلدا تو میرے ہاتھ کس طرح ہل سکتے؟ یہ پھل کس طرح توڑ سکتے ہیں؟ اس نے کہا واہ 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 واہ، آپ تو بڑے مرزا محمد علی نکلے جناب، بڑے ماہر ہیں. ذرا نیچے تشریف لائیں. نیچے تشریف نیچے اتارا نا، ڈنڈا لیا نا، 1 لگائے 2 لگائے. اب وہ چیخ چلا رہا، اس نے کہا ظالم مارتا ہے کہ اس نے کمال آدمی. وہ ایک تنکا اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. میں باغ میں آیا اللہ کی مرضی سے، ڈنڈا پکڑا اللہ کی مرضی سے، یہ چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے. تو کہنے لگا ٹھیک میں سمجھ گیا کچھ بندے کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. ہاں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سارے کام اس کی مرضی کے نہیں بلکہ کچھ اس نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے، کچھ ہماری مرضی سے بھی ہوتے ہیں. تو اسی معاملہ جبر و قدر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے لکھ دیا بھائی اس نے یہ کام کرنا تھا تو ہم تو مجبور تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا تو ہمیں تو کرنا ہی تھا. تو ہر برے کام کو لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ہماری تقدیر ہی ایسے تھی. تو فرمایا کہ امور دین حضور سمجھانے کے لیے آئے. قرآن تو ہے، قرآن کے اندر توحید تو ہے، لیکن توحید کی ڈیٹیل کیا ہے وہ سرکار بتائیں گے. قرآن نے شرک کی مذمت تو کی ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا کیا شرک ہے وہ سرکار بتائیں گے. جبر و قدر کیا ہے وہ سرکار بتائیں گے. فرمایا کہ یہ اثبات المعاد کیا ہے، یہ بتانا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے
ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ قرآن میں بیان کیا، ڈیٹیل سرکار بیان کریں گے۔ وہ احکام، اور یہ احکام حضور بیان کریں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کتنے پر دینی ہے، حج کن ایام میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کیا ارکان ادا کرنے، یہ ساری باتیں سرکار بتائیں گے۔ تو فرمایا کہ حضور کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا، من امر الدین، دین کے معاملات۔ اس کی وجہ ہے کہ دین یہ عقائد کا بھی نام ہے اور اعمال کا بھی نام ہے۔ پورا جو نظام اسلام ہے نا، اس پورے نظام کا نام دین ہے۔ اس نظام کے اندر معاشیات بھی ہیں، دین بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ساری چیزیں جناب، تجارت، خرید و فروخت، جو انسان۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ مذہب کا آپ کو پتا ہے مذہب کا معنی کیا ہے؟ یہ ظرف کا صیغہ ہے، ذہابا یذہبو، ذہبن ہوا ذاہبن جی، تو مذہب مفعول کے وزن پر یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ تو ذہابا یذہبو کے معنی ہوتے ہیں چلنا، جانا۔ تو مذہب کے معنی کیا ہے؟ راستہ، چلنے کی جگہ جی۔ شریعت کے معنی بھی راستے کے، یہ کہتے ہیں نا شارع، عام راستہ نہیں ہوتا، تو آپ نے پروہیبٹڈ ایریا تو لکھا ہوتا ہے، پاکستان میں جائیں تو یہ شارع عام نہیں ہے، عام لوگ ادھر نہیں جا سکتے۔ اور طریقت کے معنی بھی راستے کے ہیں، جس کی جمع آتی ہے طرق، طریقہ۔ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا، میاں مجھے فلاں جگہ جانا بتاؤ، کہتے ہیں ھذا طریق یذهب الی فلاں، یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے جی۔ تو طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، مذہب بھی راستے کو کہتے ہیں۔ اب راستے کا معنی یہ سڑک نہیں، یہ استاکپور روڈ سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، وہ جو آپ نے زندگی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو زندگی گزارنی ہے، اس راستے کا نام مذہب ہے۔ یعنی وہ جو ہمیں زندگی گزارنی ہے نا، اس زندگی جس طریقے پر گزاریں گے اس کا نام مذہب ہے، یہ سڑک کا نام نہیں۔ اب وہ راستہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہارا بچپنا، شریعت کب لاگو ہوتی ہے، کب تم شریعت کے مکلف ہوتے ہو، تمہیں کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ امر دین جی، دین پورے زندگی کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا، تو پورے طریقے سے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس پورے نظام زندگی کا نام جس راستے پر گزارتے ہیں اس کو مذہب کہتے ہیں، اور اسی کا نام دین ہے۔ اس کے اندر عقائد بھی شامل ہیں، اعمال بھی شامل ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہم نے نازل کیا حضور بیان کرتے ہیں نا، وہ اس میں کیا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةً، وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہاں ہدایت کے معنی ہوتے ہیں شریعت، یہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، گائیڈ لائن جی۔ رحمت کے معنی ایک جگہ نور کا معنی آتا ہے، نور کے معنی ہوتے ہیں عقائد کے بھی۔ یا رحمت کے معنی یہ ہیں کہ جب تم اس ہدایت پر جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو پھر کیا ہوگا، وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور پھر یہ قرآن کیا ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ مثلا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
پوری کائنات کا رب ہے جی، لیکن حقیقی طور پہ وہ رب ان کا ہے جو اس کو رب مانتے ہیں۔ وہ رب تو سب کا ہے نا جی، لیکن اس کو رب مانتے کون ہے حقیقی طور پر؟ تو ارشاد فرمایا کہ تمام اہل ایمان کے لیے یہ رحمت ہے، اس کی وجہ کہ جو ایمان ہی نہیں لائے گا، اس کے قریب نہیں آئے گا، تو اس کے لیے رحمت کیسی ہوگی؟ آگے ارشاد فرمایا، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا جی کہ اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی۔ یہ اس لیے کتاب نازل کی کہ آپ یہ لوگوں کو بیان کریں، تشریح کریں، اس پر عمل کرنا سکھائیں۔ یہ ساری باتیں جی، جس معاملے میں لوگوں کو اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کریں، صحیح ان کی مطلب ہے ترجمانی فرمائیں جی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس کی توحید کی طرف تمہیں دعوت دی گئی، جس سے شرک سے بچنے کے لیے تمہیں دعوت دی گئی، وہ اللہ کون ہے، اس کے کیا تم پر احسانات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندگی عطا فرمائی۔ زندگی کیسے عطا فرمائی؟ بن نبات، جب خزاں کا موسم آتا ہے، درخت کے پتے گر جاتے ہیں، گھاس سوکھ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، زمین سوکھ جاتی ہے، یبس، یہ اصل میں زمین کی کیا ہے؟ موت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے جو زمین کے خشک ہو جانے کے بعد، زمین کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ کیسے؟ بن نبات، یہ پھر ہری گھاس ہوگی جناب، سبزہ لہلہاتا ہوا ہو گیا۔ بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو موت کے بعد زندہ کیا، جس کے آثار ختم ہو گئے تھے، گھاس جڑیں بھی جل گئی تھیں، یہ جو انگوری سبزی ہے یہ کمپلیٹلی ختم، جڑیں بھی جل گئی، اوپر بھی جل گئی۔ اب دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے پیدا کی؟ وہ اس بات پر قادر ہے نا۔ وہ گھاس جو سوکھ گیا تھا، اس کے اوپر کے حصہ بھی سوکھ گیا، جڑیں بھی سوکھ گئی، پھر جب بارش ہوئی تو کیا ہوا؟ وہیں سے پھر گھاس نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مردہ زمین کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرما سکتا ہے، تو تم جب قبر میں چلے جاؤ گے، زمین کے ساتھ ملیا میٹ ہو جاؤ گے، اس کے بعد وہ تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے پریکٹیکلی تمہیں نمونہ بتایا۔ یہ دیکھ لو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندگی عطا فرمائی۔ کیسے؟ بن نبات، یہ ہریالی کے ساتھ۔ کب؟ بعد موتہا، زمین کے مرنے کے بعد۔ کیا مطلب؟ بعد موتہا یبسہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہریالی عطا فرمائی۔ آگے فرمایا اِنَّ فِی ذَلِکَ، بے شک اس کے اندر، المذکور جس کا ہم نے ذکر کیا جی، کیا ہے؟ آیتن، اس کے اندر دلیل موجود ہے۔ کس بات پر؟ دالتن علی البعث، اس بات پر دلیل موجود ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جیسے زمین خشک ہونے کے بعد اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، یہ جتنے گھاس پھوس کمپلیٹ ختم ہونے کے بعد پھر اللہ نے اگایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اگائے گا۔ تو فرمایا کہ دالتن، یہ آیت کیا ہے؟ علی البعث، یہ دلالت کرتی ہے کہ ہم بھی اس زندگی کے بعد، جیسے زمین کو اللہ نے موت کے بعد زندہ کیا،
ہمیں بھی اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا، لیکن فرمایا کہ یہ سمجھتا کون ہے؟ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سننے والی قوم کے لیے۔ یہاں یسمعون سے مراد یہ نہیں کانوں سے سننے والے، یہ ہمارے دو کان ہیں جی، ایک تو یہ نا سر میں، ایک دل کے کان ہے۔ جیسے عام کہتے ہیں نا یہ بات بگوش ہوش سنو، گوش کہتے ہیں کان کو، یعنی ہوش کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ بات سنو جی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یعنی اس قوم کے لیے یہ ساری باتیں سبب ہدایت ہیں۔ بِسِمَاعٍ تَدَبُّرٍ، وہ سننا جو غور و تدبر کے ساتھ آدمی سنے اور اس پر غور کرے، تو فرمایا کہ پھر یہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے، ویسے ان کانوں سے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کہ بے سماعن مطلب ہے تدبیر جی، یعنی غور و فکر کے ساتھ سنو تو پھر ہوگا۔ فَإِنَّ لَكُمْ، ہاں جی یہ تو یہاں ہو گیا نا جی، یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی کہ تم اپنی زندگی پر غور کرتے ہو کہ اس کے بعد اور زندگی ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ شب و روز یہ ہوتا ہے تماشا میرے آگے، شب و روز تم دیکھتے ہو کہ موسم بدلتے ہیں، کبھی موسم خزاں ہے، موسم بہار آتا ہے، پھر خزاں آتا ہے، پھر بہار آتی، پھر خزاں، پھر بہار۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی پھر زندہ ہوتی ہے، ہر چیز خشک ہو جاتی ہے پھر از خود ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں اس کو ہر سال میں زمین کو موت بھی دیتا ہوں اور زندگی بھی عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو تمہیں میں ہر سال یہ کام کر سکتا ہوں تو ایک باری تو دوبارہ نہ زندہ کر سکتا ہے، وہ تو بار رپیٹ دی لوڑ ہی نہیں۔ ہاں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پھر ایک اور زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی اور کاریگری، اپنی صنعت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے پس و پیش پر غور کرو، کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ تمہارے اندر یہ قوت ہے، طاقت ہے جو میں کرتا ہوں، کیا تم کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے یہ جو چوپائے نہیں ہیں، یہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ جو چوپائے ہیں ان کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، تمہارے لیے واعظ کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ تم ان کو دیکھو، غور کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف گائیڈ کرتی ہیں، تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، یعنی عبرت حاصل کرنا۔ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اعتباراً، وہی عبرت حاصل کرنا۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جس کا تم تدبر کرو تمہیں عبرت اور نصیحت ملے گی؟ وہ یہ ہے کہ نسخی کو میں تمہیں پلاتا ہوں، کیا پلاتا ہوں؟ بیان للعبرات، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ جو پیچھے فرمایا نا کہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ وہ عبرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے۔ وہ عبرت یہ ہے کہ نسخی کو میں تمہیں پلاتا ہوں، کیا پلاتا ہوں؟ ما فی بطون ہی، یہ جو جانوروں کے پیٹ میں ہے، من بین فراسن و دمن، گوبر اور خون کے درمیان میں تمہیں کیا پلاتا ہوں؟ لبنن خالصن، پیور دودھ میں تمہیں پلاتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان انعامات پر غور کرو، یہ جانور ہے، ان کے اندر سے میں تمہیں کیا کام کرتا ہوں کہ دودھ پلاتا ہوں۔ آگے میں عرض کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ہاں جی، اب یہاں ایک لفظ ہے بطون ہی، یہ کلام پاک میں پیچھے نفس استعمال ہوا لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ،
ہے جی، انعام کا ذکر ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، کبھی معنی کا اعتبار ہوتا ہے. اگر معنی کا اعتبار کریں تو انعام جمع جی، پھر بطون ہی نہیں بطون ہا ہونا چاہیے ہے جی. یہاں جو بطونے کی ضمیر واحد بلوٹ رہی ہے، یہ لفظ کا اعتبار کیا گیا، لفظ چونکہ سنگل ہے. اور کلام پاک میں دوسری جگہ انعام کو جمع کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا، یعنی جہاں معنی کا اعتبار کیا ہے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جہاں لفظ کا اعتبار کیا ہے وہاں سنگل یعنی واحد کی ضمیر استعمال کی. فرمایا کہ مما فی بطون ہی، جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے اس پر غور کرو، وہ میں نے تمہیں پلایا. ایل انعام، ان چوپایوں کے پیٹ میں. من، یہ من کہتے ہیں ابتدا کے لیے، اور یہ متعلق ہے کس کے؟ نسکی کم کے، یعنی وہ جو میں نے تمہیں پلایا ہے نا، وہ کہاں سے پلایا جی، اس کا ذکر ہو رہا ہے. سر آپ آگے فرمایا کہ متعلقم بنسکیکم، یہ بین فراسن، یہ فرمایا کہ سفل القرش، بین فراسن سفل القرش، جناب کرش، وہ کہتے ہیں میدے کو جی. وہ جو ہم چیز کھاتے ہیں نا جی، کھانے کے بعد وہ میدے میں جاتی ہے جی. میدے میں جا کر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے. جب میدے میں جاتی ہضم ہو جاتی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں نا جی، کھاتے ہیں دانتوں سے چبا کر اندر لے جاتے ہیں، جب میدے میں جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے. ہضم ہونے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پھر ہماری کاریگری یہ ہے، جو اس کے اندر خون ہوتا ہے وہ رگوں میں چلا جاتا ہے، جو دودھ ہوتا ہے وہ تھنوں میں آ جاتا ہے، اور جو گوبر ہوتا ہے وہ اجری میں چلا جاتا ہے. یعنی وہاں میدے میں سارے اکٹھے ہیں ایک جگہ. اب وہاں سے ہمارا کمال یہ ہے کہ خون رگوں میں جا رہا ہے، دودھ تھنوں میں جا رہا ہے، گوبر اخراج کے راستے میں جا رہا ہے جی. لیکن سوال یہ ہے کہ نہ دودھ کے اندر نہ خون کی رنگت ہے، نہ خون کی بو ہے، نہ خون کا ذائقہ ہے. بات دیکھیں نا، دودھ ایک اس کی اپنی خاصیت ہے، خون اس کی رنگت ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اور اس کی بو ہے. تو گوبر ظاہر ہے اس کا بھی مطلب بدبو ہے اس کی ہے. فرمایا کہ اب ان کے اندر کوئی چیز مکس اپ نہیں ہوتی، دودھ ہے پیور خالص ہے. اب وہ گوبر اور خون سے نکل کر آیا، لیکن ان کا رنگ بھی دودھ کے اندر نہیں ہے، اس کی بو بھی نہیں ہے، نہ گوبر کی سمیل ہے اس کے اندر، دودھ کے اندر، نہ خون کی ہے، اور نہ خون کا ٹیسٹ دودھ کے اندر ہے. فرمایا کہ تینوں چیزیں یہ میری قدرت ہے کہ جانور غذا کھاتے ہیں، غذا کھانے کے بعد وہ میدے میں جاتی ہے، جب میدے میں ہضم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر ہمارا پروسیجر شروع ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ رگوں میں چلا جاتا ہے، جو دودھ ہوتا ہے وہ تھنوں میں چلا جاتا ہے، پستانوں میں، اور جو گوبر ہوتا ہے وہ اوجری وغیرہ اس میں چلا جاتا ہے. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ فرمایا کہ سفل القرش، وہ ہضم ہونے کے بعد. پہلے آج دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرسم بدمن، یعنی وہ جو میں تمہیں پلاتا ہوں نا دودھ، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ خون، اور مطلب ہے کہ اس کے میدے کے درمیان سے آتا ہے جی. ایک فرس ہے، فرس اس کا نام ہے کہ وہ جو میدے میں ہوتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو روس کہتے ہیں. یہ گوبر نہیں،
اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روس۔ اب وہ مینگڑی کہہ لیں، لیدڑے کہہ لیں، یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روس۔ ہاں جی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان خالص دودھ میں نے تمہیں پلایا، لا یشوب شیء من الفرس والدم من طعم۔ اب اس دودھ کے اندر کوئی چیز اس کے اندر مکس نہیں ہوتی جی، نہ فرس، وہ جو گوبر نہیں ہے میدے کے اندر، نہ اس کا، نہ خون کی رنگت، من طعم، نہ ان کا ذائقہ اس کے اندر آتا ہے، اور ریحن، نہ سمیل اس طرح ہوتی ہے، اور لون، نہ رنگ اس طرح ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پیور دودھ کہاں سے نکل کر آتا ہے؟ خون اور گوبر کے اندر سے نکل کر آتا ہے، لیکن نہ ان کا رنگ اس میں پایا جاتا ہے، نہ سمیل پائی جاتی ہے، نہ ذائقہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرے سوا کو کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا کام ہے، نعمت۔ فرمایا سائغان للشاربین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دودھ حلق سے حلق ہونے میں بھی بڑا آسان ہے۔ ان کئی بندہ سخت غذا کھائے نا جی تو بعض چیزاں چتھر نہیں ہوندیاں جناب، وہ بڑی دنداں نو محنت کرنی پیندی جناب۔ تو بندہ میرے جا بڑھا ہوئے تو پھر تو اور مصیبت ہے نا جی۔ ہاں جی، وہ گھنٹہ منہ چی رکھو جی۔ تو مقصد یہ اللہ تعالیٰ فرما سائغان للشاربین، یہ آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جاتا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ یعنی سال المرور فی حلقین، آسانی کے ساتھ حلق کے اندر سے گزر جاتا ہے۔ لا یغص بہی، اس کے اندر تکلیف نہیں کرنی پڑتی، آدمی کو دشواری پیش نہیں آتی، وہ اندر کس طرح نکلا نہیں، آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔ آگے ایک اور بات ہے، یا ایک اور مسئلہ آپ کو وضاحت کر دوں، سبجیکٹ اس کا نہیں ہے لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ حضور مولا کائنات کی بیٹی جن کا نام تھا ام کلثوم، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ بہرحال ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کو پڑھنا ہو نا یہ مسئلہ، تو قبلہ مفتی غلام رسول صاحب جماعتی، وہ کیا کتاب کا نام ہے؟ حسب و نسب ہے نا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایات پر گفتگو، میں وہ نہیں کرتا، میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کون تھی؟ ام کلثوم، حضور مولا کائنات کی بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام کیا تھا؟ زید بن عمر۔ اتفاق ایسے ہوا کہ دونوں ماں بیٹے کا انتقال ایک دن ہی ہو گیا، سیم ڈے۔ یہ ہماری سیاستہ کی کتابوں میں کتاب ہے نسائی شریف، نسائی شریف کے اندر ایک باب آتا ہے باب الجنائز، یعنی مطلب یہ ہے کہ میت کو جنازہ اگر اکٹھا کیا جائے، مثلا یہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو وہ جنازہ رکھیں گے کیسے؟ یا ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر دوں، جنازہ باڈی کا نام ہے جی، جو ہم اکثر بیشتر نہیں کہتے یہ باڈی پاکستان جا رہی ہو، باڈی کیا ہوا جی؟ باڈی تو گدھے کی بھی ہو سکتی ہے، جنازہ پاکستان جا رہا ہے۔ آپ نہیں کہتے نماز جنازہ، اس کا مطلب نماز اور ہے تو جنازہ، نماز جنازہ کے معنی ہوتے ہیں میت کی نماز، صلاۃ الجنائز میتوں کی نماز، جنازہ میت کو کہتے ہیں، نماز کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ صرف مسلمان میت کو جنازہ کہتے ہیں۔ بہرحال
تو ہم یہ نہیں کہتے کہ باڈی پاکستان دیکھو فلاں چیز و فلاں بندے کا جنازہ شریف پاکستان جا رہا ہے، اس کا جنازہ پاکستان لے جا رہے ہیں۔ جنازہ باڈی کو کہتے ہیں، نماز کو نہیں کہتے۔ اگر نماز ہوتی تو پھر نماز جنازہ کا کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں نماز زور، اس کا مطلب نماز اور ہے اور زور وہ سیم نہیں ہے۔ فجر نماز صلاۃ فجر، اس کا مطلب فجر اور ہے، نماز ہوا جو ایکٹ ہے۔ فجر کس کا نام ہے؟ وہ وقت کا نام ہے۔ تو نسائی شریف کے اندر یہ بتایا کہ اگر جنازے جمع ہو جائیں، اس میں مرد بھی ہو عورت بھی ہو، آپ ایک ہی بار جنازہ پڑھنا چاہیں تو طریقہ کیا ہے؟ وہ اس میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم ان کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال بھی ہوگا حضرت زید کا۔ وہ انتقال ایسے ہوا، قبیلہ بنو عدی کے اندر کچھ جھگڑا چل رہا تھا۔ آپ وہ چونکہ حضرت امیر المومنین کے بیٹے تھے نا، آپ ان کی مصالحت کرانے کے لیے گئے تو وہ آپس میں لڑ رہے سے غلطی سے کو ڈنڈا یا پتھر ان کو لگ گیا اور موقع پر ان کی موت واقع ہوگی۔ اب ماں بیٹے دونوں کا جنازہ اکٹھا ہوا۔ امام نسائی فرماتے ہیں پھر صحابہ نے کیا کیا، میت امام صاحب یہ کھڑے ہیں تو پہلے حضرت زید کا جنازہ رکھا، اس کے بعد آپ کی والدہ کا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت اگر اکٹھا جنازہ پڑھنا چاہیں تو پہلے کیا کریں گے؟ مرد کے میت رکھیں گے، پھر عورت کی رکھیں گے۔ یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ مرد کی ہے، اس کے پاؤں کی طرف عورت کی ہے، امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ مرد کے سینے کے سامنے ہے جی۔ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اور یوں بھی رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ حضرت زید کو آگے رکھا گیا، زید کو پہلے، اور ان کے بعد ان کی والدہ کلثوم کو۔ اس جنازے کے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، اس کے جنازے کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ بھی اس جنازے کے اندر شریک تھے۔ یعنی حضرت امام حسین بھی شریک تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی شریک تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تو بات تک رہے، ہم ان کی بات ہی دونوں کی بات کر لیتے ہیں۔ امام حسین کب شہید ہوئے؟ یعنی 61 میں 10 محرم کو۔ ابو ہریرہ کب فوت ہوئے؟ 56 ہجری میں، سن 56 یا 57، 56 یا 57، یعنی واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے نا، یہ موجود نہیں تھے۔ اب جو کلثوم ہے حضرت علی کی بیٹی، وہ کب فوت ہوئی؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی کلثوم کب فوت ہوئی؟ سن 60 سے پہلے۔ علی کی بیٹی ام کلثوم واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ تھی۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ لفظ آیا فرس، یہ لفظ استعمال ہوا نا، فرس۔ فرس جب وہ گوبر باہر نکلے تو اس کو روس کہتے ہیں جی۔ فرس اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو فرس کہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ فرس گوبر پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں فرس کا معنی کیا ہے؟ یہ علامہ کیا نام ہے، وحید الزمان جی، ان کی کتاب ہے لغات الحدیث۔ وہ نمبر 2 النہایہ ابن اسیر کا جی، وہ بھی حدیث کے معنی مفہوم کے اوپر ہے۔ تیسرے نمبر پر کتاب ہے تاج العروس، امام زبیدی کی، جناب مرتضی زبیدی کی، لغت کی کتاب ہے۔ چوتھے نمبر پر کتاب ہے لسان العرب،
علامہ افریقی کی بڑی مستند کتاب ہے، انہوں نے فرض کا معنی لکھا ہے جی۔ فرض کا معنی کیا ہے؟ امام زبیدی لکھتے ہیں کہ فرض کا معنی یہ ہے کہ جب امام عالی مقام شہید ہو گئے، آپ کے جب وہ سر مبارک نیزے پر اٹھا کر شہداء کی جو لوگ ہیں شہداء، ان کو کوفے میں لے جایا گیا، تو کوفے میں دیکھا کہ کچھ لوگ افسوس کر رہے تھے۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم نے کھڑے ہو کر کہا، فرماتے ہیں فرض تم قبض النبی، اور تم نے حضور کے جگر کو تو کاٹ دیا اور اب تم آنسو بہاتے ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرض کے معنی یہ ہوتے ہیں وہ جو اندر چیز ہوتی ہے نا، وہ راستہ نکلنے سے پہلے ہی پیٹ پھاڑ کر اس کو اندر سے نکالیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفریز، اس کو فرض کہتے ہیں۔ یہ علامہ مرتضیٰ زبیدی وہ بھی کہتے ہیں، اور ابن اسیر نے بھی یہی ترجمہ کیا فرض کا۔ وہ حوالہ دیا ام کلثوم کا، وہ چونکہ عربی ہے، فرمایا کہ انہوں نے فرض کا معنی کیا کیا جی۔ اب آپ نے لسان العرب، انہوں نے بھی یہی ترجمہ لکھا ہے باقاعدہ ان کا نام لے کر، تاج العروش نے بھی ان کا نام لے کر، النہایہ میں بھی ان کا نام لے کر، اور اردو کے اندر وہ نیچے پڑی ہے، دیکھ لینا، یہ لغات الحدیث، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی لغات الحدیث، اس میں لکھا کہ تفریض کا معنی کیا ہے فرض کا۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور مولا کائنات کی بیٹی ام کلثوم نے واقعہ کربلا کے بعد کوفے میں یہ کہا تھا کہ تم افسوس کر رہے ہو، اور تم نے حضور کے جگر کو کاٹ کر اس کے اندر سے جو علائشیں تھی اس کو باہر نکال دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کربلا کے بعد، اور یقیناً سب نے لکھا ہے، ام کلثوم بنت علی حیات تھیں، تو وہ جس کا جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھا جی، جس کا جنازہ عبداللہ بن مطلب امام حسین نے پڑھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر تو بعد تک زندہ رہے نا جی۔ یہ دو کربلا سے مطلب ایک کربلا کے دن ایک اس سے پہلے، تو جب ام کلثوم نے یہ بات بیان کی تو کربلا کے بعد، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فرض کا معنی کیا ہے جی۔ فرض کی تشریح کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مارکۃ الآراء انہوں نے لکھا کہ وہ موجود تھی، اور بلکہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کی بیٹی حضرت کلثوم، ان کا انتقال مصر میں سن 78 میں ہوا جی۔ حضرت عمر فاروق کی جو بیٹی تھی، وہ جو بیوی تھی، وہ سن 60 سے پہلے فوت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور کلثوم تھی، اور حضرت عمر فاروق کے حرم میں 2 کلثوم کی بیویاں تھیں جی، ایک کلثوم بن بجدل اور ایک دوسری کلثوم جی۔ وہ اور کلثوم تھی جو حضرت عمر فاروق کے گھر میں تھی، جس کا اشتباہ ہوا محدثین کو، عام لوگوں کو جی۔ جو حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، وہ حضرت عمر فاروق کے حرم میں نہیں تھی، بلکہ وہ کربلا کے بعد بھی زندہ تھی۔ وہ جو حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی، وہ کربلا سے پہلے فوت ہوگی۔ اور پھر جب حضرت سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا 62 میں، 1 سال بعد واقعہ کربلا کے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت کلثوم سے نکاح کیا جی، اور آپ کا لقب تھا زینب صغریٰ۔ حضرت علی کی 2 بیٹیاں نا خاتون جنت کی، ایک سیدہ زینب کبریٰ، ایک سیدہ زینب صغریٰ۔ اچھا، زینب کا مزار مصر میں بھی ہے اور دمشق میں بھی ہے،
ایک بندے کی دو جگہ قبر تو نہیں ہو سکتی. وہ دمشق میں قبر ہے وہ زینب کبرا کی ہے، اور وہ جو قاہرہ کے اندر مزار ہے نا سیدہ زینب کا، وہ زینب صغرا کا، وہ اصل میں ام کلثوم کا ہے. تو یہ دو بیٹیاں، دونوں کے مزار علیحدہ، وہ ایک بیٹی کا دو جگہ مزار نہیں ہے. آپ جائیں نا وہاں دیکھیں، مصر میں آپ نے دیکھا ہوگا نا سیدہ زینب کا مزار، مسجد بڑی خوبصورت، اور دمشق میں بھی مزار بھی ہے، بڑی ٹاپ کی مسجد بھی ہے. اور مصر میں سیدہ سکینہ کا مزار، سیدہ نفیسہ کا، سیدہ عائشہ، سیدہ نفیسہ اور سیدہ زینب، یہ تین اہل بیت کی خاندان کی وہ سیدانی ہیں کہ جن کا مزار وہاں مصر میں ہے. تو یہ میں نے فرض کے بارے میں اس کی تشریح میں یہ بات آپ کو بتائی کہ فرض کا معنی کیا ہے، اور اس کا معنی مولا کائنات کی بیٹی حضرت ام کلثوم نے کیا کہ فرض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گندگی نکلنے کے بعد روس ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا. وہ پیٹ کے اندر ہو تو فرض ہے، باہر نکلے تو روس ہے. تو وہ چونکہ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، سر قلم کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اب تم افسوس کرتے ہو. وَقَدْ فَرَسْتُمْ قَبَضَ النَّبِي، اور تم نے تو حضور کے جگر کو پھاڑ دیا تھا. یعنی وہ امام حسین کون ہے؟ وہ حضور کا جگر ہیں جی. ان کے پیٹ کو پھاڑ کر تم نے فرس علائش کو مطلب باہر نکال دیا، یعنی اس قدر آپ کا پیٹ چاک کیا جی. اس کا مفہوم یہ ہے. اور قبض النبی کا معنی یہ ہے کہ امام حسین کون ہے؟ وہ سرکار کے جگر ہیں. بات آگے چل رہی ہے انشاءاللہ. یہ تو پہلے بیان کیا نا جانوروں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے یعنی تمہارے لیے انعام کو تمہارے لیے اللہ نے بحث عبرت بنایا، اور پھر ان انعام میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دودھ پلایا جی. پھر دودھ کی صنعت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. اگلا بیان بھی بڑا مار کا تلارا ہوگا انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. تو وہ انشاءاللہ آئندہ منڈے کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر یہ جو تمہارے درخت ہیں ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو. یہ دیکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی صنعت اور قدرت کا ذکر کیا. یہ دیکھو ایک ہی جگہ غذا ایک ہی ہے، وہ کھانے کے بعد معدے میں جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے. اب اس کے ہضم معدے سے نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس معدے کے اندر پھر تین جگہ تقسیم ہوتی ہے. اس کے اندر جو خون ہوتا ہے بنتا ہے وہ رگوں میں جاتا ہے، جو دودھ ہوتا ہے وہ سینوں میں جاتا ہے، اور جو گوبر ہوتی ہے وہ پھر اوجری میں چلی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اب اس کے اندر دودھ ایسا ہے، نہ خون کی رنگت ہے، نہ خون کی سمیل ہے، نہ خون کا ذائقہ ہے. اس کے اندر اس کی ملاوٹ نہیں، خون کے اندر دودھ کی ملاوٹ نہیں، دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ نہیں، باقی اس کے علاوہ روس ہے، فرس ہے، اس کی ملاوٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صنعت کو بیان فرما رہا ہے. باقی اگلے انشاءاللہ منڈے کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر کو بیان کیا، وہ عرض کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب الہی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم قرآن کو بیان کرتے ہوئے اپنی رائے کو کسی طریقے سے دخل دیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. سب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے کی، عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا اپنے حبیب کے صدقے اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرما، اسلام کے طریقے پر زندگی عطا فرما، بحالت ایمان دنیا سے رخصت فرما، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اور مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما. مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما. تیرے سوا ان کا کوئی حامی کار نہیں ہے.
مولا تعالیٰ اپنے بھی صدقے غیب سے ان کی مدد فرما، کرم فرما مولا تعالیٰ اپنی صدقے جو مرحومین ہیں، جو شہید ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، جو زخمی لوگ ہیں مولا تعالیٰ ان کو جلدی سے جلد صحت عطا فرما، جو مجاہدین ہیں انہیں باعث زندگی عطا فرما، مزید کفر کے مقابلے میں مقابلہ آرائی کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی بسم اللہ۔